بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کا صحیح مسنون اور مختصر طریقہ کار آپ سماعت فرمائیں کہ جب انسان عمرہ کرنے لگے تو عمرہ جب کرنے لگے تو سب سے پہلے اس نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ میقات پہ جا کے احرام باندھے، احرام باندھنے سے پہلے اس کے لیے نہانا، غسل کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن وہ لوگ جو پاکستان سے جانے والے یا ہندوستان سے جانے والے ہیں، کیونکہ ان کا میقات پر قیام نہیں ہوتا، جہاز ادھر ٹھہرتا نہیں بلکہ میقات کے قریب سے گزرتا ہے، تو لہٰذا پاکستان اور ہندوستان سے جانے والوں کے لیے حکم یہ ہے وہ گھر سے ہی غسل کرے، گھر سے ہی احرام باندھے۔ اگر نہیں تو ایئرپورٹ پہ جا کر وہ احرام باندھے۔ احرام جب انہوں نے باندھ لیا پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا یہ جو عمرہ کی تو نے مجھ کو سعادت عطا فرمائی، آنے والے جتنے بھی مقامات ہیں، مراحل ہیں، اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرمانا۔ اچھی طرح اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کے بعد پھر وہ عمرہ کی ابھی سے نیت نہ کرے۔ احرام باندھنے کے بعد وہ جہاز میں بیٹھے، پھر جہاز میں جب سفر کر رہا ہو تو میقات کے قریب جب پہنچیں گے تو جہاز میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر کے زائرین ہیں، عمرہ کی یا حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کی نیت کر لیں۔ تو عمرہ کی جب نیت کریں گے تو پھر اس وقت کہیں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ نیت کرنے کے بعد تلبیہ 3 بار بلند آواز سے پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھے، جتنی بھی احرام کی پابندیاں ہیں پھر اسی وقت سے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ مسجد حرام میں پہنچے، مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور گیٹ نمبر 79 میں سے جب وہ داخل ہو کر مسجد کی دعا پڑھ کے جائے گا تو جیسے ہی سامنے نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو بیت اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے انسان جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی پہلی نظر اس کی بیت اللہ پر پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اب میں زندگی میں جو بھی مولا تیری بارگاہ میں دعا کروں، میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد اب اس نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف حجر اسود کی جگہ سے کرے گا۔ حجر اسود والا جو کونا ہے ادھر سے وہ طواف کرنا شروع کرے، وہ حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن اب ممکن نہیں کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو سے منع کیا گیا۔ تم ہاتھ لگاؤ گے تو تمہیں دم لازم آئے گا۔ دور سے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے حجر اسود کی طرف اٹھاؤ اور استلام کرو، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دو۔ اب تم نے پہلا طواف شروع کرنا ہے۔ جب تم اس گرین لائٹ سے طواف شروع کرو، آگے سے نہیں بلکہ گرین لائٹ سے کرنا ہے، یا 2 قدم پیچھے سے شروع کر لو۔ سب سے پہلے تم نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرتے جائیں۔ ہر طواف کے اندر وہ کسی طرح کی کوئی بھی باتیں نہ کریں، خاموشی سے طواف نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی اسے دعائیں آتی ہیں وہ دعاؤں کو پڑھتا جائے۔ 7 چکر جب طواف کرے تو ہر چکر پہ آ کر جہاں حجر اسود ہے ادھر جا کر استعلام کرے اور اپنے ہاتھوں کو پھر بوسہ دے لے۔ ہر طواف کے اوپر جب وہ حجر اسود پر آئے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے کلمات پڑھتا جائے۔ پہلے 3 چکروں میں اس نے، کیونکہ طواف کرتے وقت انسان اپنا دایاں کندھا ننگا کرتا ہے، تو لہٰذا ان 3 چکروں کو اکڑ کے ہم نے چلنا ہے، اپنی قبوں کے بل یعنی کہ سینہ تان کر اپنے بازو اچھی طرح ہلا کر ہم نے رمل کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آخری جو 4 چکر ہیں وہ درمیانی مقدار میں چلنا ہے۔
ان 4-7 چکر کاٹنے کے بعد پھر ہم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ ان 2 نفلوں کو پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تو کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب پیٹ بھر کے ہم نے آب زمزم پینا ہے۔ اور آب زمزم پینے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ جو بھی دل میں دعائیں ہو ان کو پڑھتا جائے۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے صفا پہاڑی کے پاس جائے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ۔ اس دعا کو پڑھے، پھر جو بھی دل میں دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کیونکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ پھر صفا سے صحیح کرنا شروع کرے، 7 چکر کاٹے گا، صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک یہ دوسرا چکر ہوگا۔ اسی طرح وہ 7 چکر لگائے، صحیح کرتے ہوئے جو سبز نشان آئے گا اس نشان کے اوپر اس نے تیز چلنا ہے، اور یہ چلنا مردوں کے لیے ہے، یعنی کہ ہلکا سا اس نے بھاگنا ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد ادھر 2 رکعت نماز نفل ادا، اس طرح 7 چکر لگا لیے۔ 7 چکر لگانے کے بعد پھر وہ آخر میں اپنے سر سے حلق کروائے گا، بال کاٹے گا۔ بال کٹوانے کے بعد پھر اب اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمرہ کا بالکل مخصوص اور آسان طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے در کی